چلے جی یہ ہل جل بند کر دیں جی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ماشاءاللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. خطابت کے میدان میں میری زندگی کے 50 سال گزر چکے ہیں. اللہ سلامت رکھے. مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے کہ میں نے خطبات بندیالوی کی پہلی جلد آیت الکرسی کی تفسیر کے عنوان سے لکھی تھی، اور میں گجرات میں پیر طریقت خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. انہوں نے چند صفحات پڑھے، اس پر تقریر لکھی. چند الفاظ میرے لیے باعث فخر تھے. شاہ جی نے لکھا، میں نے عزیز مکرم مولانا محمد عطا اللہ بندیالوی سما سرگودوی آیت الکرسی کی تفسیر میں نے پڑھی. زبان بے اختیار بول اٹھتی ہے، مرحبا احسنت یا شیخ. مجھے وہ لمحات بھی یاد ہیں جب وہ بیمار تھے اور میں کبھی عیادت کے لیے وہاں آتا.
تو وہ محبت سے میرے ہاتھ پر بوسہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے میرے ہاتھ پہ بوسہ دیا، کچھ لعاب میرے اس ہاتھ کی پشت پہ لگا اور میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس لعاب کو چاٹ لیا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ تقریریں بھی کی۔ ہمارے گھر میں وہ 8 دن تک رہتے تھے۔ قریب سے دیکھنے کا بہت موقع ملا۔ کئی مرتبہ وضو کروایا، کھانا کھلایا۔ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑھ کر کسی کو متبع سنت نہیں پایا۔ اللہ ان کی قبر کو مزید نور سے منور کرے۔ مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب میں دوسری مرتبہ راولپنڈی میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تفسیر پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ حوامیم پڑھنے کے بعد میں نے اجازت طلب کی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بہتر ہوتا کہ آپ سورۃ ملک بھی پڑھ لیتے۔ میری مجبوری تھی، میں نے واپس پلٹنا تھا۔ سحری کا وقت تھا، محراب کے ساتھ والے کمرے میں سحری فرما رہے تھے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے رخصت کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کاندھوں پہ رکھ کے کہا اللہ تجھے علم سے نوازے۔ میں دورہ حدیث کے لیے رئیس المحدثین اسم با مسمہ مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں۔ اب بھی کچھ لوگ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، اس کا اشاعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تے جمعی اشاعت التوحید دے گھر ہوں۔ میرے والد صاحب جب یہ جماعت بنی تھی تو اس کے پہلے نائب امیر مقرر ہوئے تھے۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ جو لوگ آج اشاعت التوحید کے چیمپئن بنتے ہیں، جب میں نے خطابت کے میدان میں قدم رکھا تھا
انہاں اس ویلے کچھے بھی نہیں سی پائے. یہ صرف ایک کرتے میں پھرتے تھے. آج وہی لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا کوئی اس بات کو نہ بھولے کہ مولانا غلام اللہ خان کا خون اس جماعت میں شامل ہے. اسے کوئی بندہ نہ بھولے. حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی محنتیں اس جماعت کی بنیاد میں شامل ہیں. شیخ التفسیر مولانا محمد امیر میرے والد محترم سرگودا میں آئے تھے تو ایک بندہ تھا اشاعت التوحید کا، صرف ایک آدمی. 13 سال گزار کے گئے تو آدھے شہر کو پاٹ کے رکھ دیا. اور آج ہماری سرگودا میں 50 کے قریب مسجدیں ہیں. ان گھرانوں کو نکال کے اگر آپ اشاعت التوحید کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. غلط فہمی ہے آپ کی. ناشکری نہ کریں. ان اکابر کی جو محنتیں ہیں پھر ان کے گھرانے نے انہیں کم نہیں ہونے دیا، اسے آگے لے کے گئے ہیں. ان گھرانوں سے صرف نظر کر کے جماعت کو نہ چلایا جائے، یہ ہماری منت ہے. کسی تنظیمی اور تربیتی اجتماع میں کارکن جو تشریف لاتے ہیں وہ کئی نیوٹرل قسم کے لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں کہ ہماری جماعت کا اجتماع ہے، چلو بھائی سنو. وہ ہماری جماعت کے نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی دوست کی وجہ سے، مقامی امام کی وجہ سے وہ اس اجتماع میں آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی جماعت کے تنظیمی اجتماع میں اس جماعت کا تعارف اور ترجیحات یہ لازماً بیان ہونی چاہیے. ترجیحات سے میری مراد یہ ہے کہ اور بھی تو مذہبی جماعتیں ہیں، دین کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہ چلیں، آپ کے ساتھ چلیں. کیوں؟ ہمارے ساتھ چلو. ہماری ترجیح کیا ہے؟ تعارف اور ترجیح. آپ میں جو تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، سن 1953 سے پہلے صرف ایک جماعت تھی، مجلس احرار. تمام علماء اس کے تحت کام کر رہے تھے. سن 1953 کی تحریک ختم نبوت میں اس جماعت کو بین کر دیا گیا. دفتر ختم، اس جماعت کا نام آپ استعمال نہیں کر سکتے. علماء نے کام تو کرنا تھا، چنانچہ کچھ علماء جمع ہوئے، انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام پہ جماعت بنا لی.
مشن اپنا یہ بنایا ہم ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ کچھ علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے تنظیم اہل سنت کے نام سے ایک جماعت بنا لی کہ ہم عظمت صحابہ کا کام کریں گے۔ راول پنڈی میں سن 1957 میں مولانا حسین علی الوانی کے شاگرد جمع ہوئے۔ دارالعلوم تعلیم القرآن میں پہلا اجلاس ہوا سن 1957 میں، وہاں جماعت کا نام تجویز ہوا۔ جتنی جماعتیں تھیں انہوں نے اپنی اپنی منزل نصب العین مقرر کیے۔ کسی نے تحفظ ختم نبوت کے نام سے، کسی نے عظمت صحابہ کے نام سے۔ اللہ نے خصوصی کرم کیا اور میری جماعت کے اکابرین کو اللہ نے اس محاذ پہ کھڑا کیا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنا منزل بنائی توحید و سنت کی اشاعت کرنا۔ سارے نبیوں کا پیغام یہی ہے۔ سورت انبیاء کی آیت نمبر 25 پڑھیے گا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ ہر نبی کی طرف پہلی وحی ہو رہی ہے، اس کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق۔ یہاں علماء ہیں، مجمع میں سینکڑوں علماء ہوں۔ یہ جو صورتوں کے نام ہیں یہ خود نبی پاک نے رکھے ہیں۔ کس کے حکم سے؟ اس کا نام فاتحہ، اس کا بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، انفال، توبہ، یونس، ہود۔ نام رکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جس سورت میں گائے کا تذکرہ آیا سورت البقرہ، آل عمران کا تذکرہ آیا آل عمران، عورتوں کے معاملات ذکر کیے گئے سورت النساء، اترنے والا دسترخوان سورت مائدہ، چوپایوں کا ذکر ہوا سورت انعام، مال غنیمت کا ذکر ہوا تو سورت انفال۔ کسی سورت میں رب کو چیونٹی کی بات پسند آ گئی تو سورت نمل، کسی میں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا تو سورت نحل۔ نام رکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے اس سورت کا نام سورت الانبیاء، نبیوں والی سورت کیوں رکھا گیا؟ کیا وجہ تھی نبیوں والی سورت اس کا نام رکھا گیا؟ مجھے تھوڑا سا ہٹنا پڑے گا پھر میری بات کو اہمیت ملے گی۔ ہمارے ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ختم نبوت کے نام پر جتنا چندہ لے لو لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، مال جائیداد ہر قسم کی قربانی ختم نبوت کے لیے دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے مسئلے نے اہمیت اختیار کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، نوجوان دیکھتا ہے، وکلاء دیکھتے ہیں، تاجر دیکھتے ہیں کہ جو علماء کل تک آپس میں لڑتے تھے، مناظرے کے چیلنج کرتے تھے، مباہلے کے دعوے کرتے تھے، یوں ہی ختم نبوت کا مسئلہ آیا سارے علماء ایک سٹیج پہ کیا ہو گئے؟ بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی۔ لوگوں نے سوچا ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم تو ہے کہ یہ علماء جو کل تک لڑتے تھے، مناظرے کے چیلنج کرتے تھے، آج وہ سارے علماء ایک سٹیج پہ جمع ہو گئے، اس لیے ختم نبوت کا مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے جس مسئلے پر تمام علماء اکٹھے ہو جائیں وہ اہمیت والا ہوتا ہے،
اور جس مسئلے پہ سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں وہ کتنی اہمیت والا ہوگا. ہمارا نسب العین سب سے اعلیٰ ہے، ہماری منزل سب سے خوبصورت ہے، ہمارا مشن سب سے اعلیٰ ہے. ہم وہ محنت کرتے ہیں جو پورے دین کی محنت ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں توحید کی محنت کرنا، اشاعت توحید و سنت کی محنت کرنا پورے دین کی محنت ہے. اسی کا نام دین ہے. بندیالوی بغیر دلیل کے بات نہیں کرنا چاہتا. سورت یونس کا آخری رکوع پڑھیے گا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تمہیں مجھ محمد کے دین میں شک ہو گیا ہے تو سنو میرا دین کیا ہے. اپنے اعمال صحیح کر لو، سنو میرا دین کیا ہے، میرے صحابہ کی عظمت کا تحفظ کرو. نہیں کہا. پڑھیے سورت یونس، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. میں ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتا جن کی اللہ کے سوا تم پوجا پاٹ کرتے ہو. اسے دین محمدی کہا، اسے مکمل دین کہا. پورے دین کی محنت اشاعت التوحید و سنت کا مشن ہے. سارے انبیاء اس مشن پہ متفق تھے اور آج ہم اسی علم کو لے کے نکلے ہوئے. یہ میری پہلی ترجیح ہے. جو نئے لوگ آئے ہو یہاں جن کا ہماری جماعت سے ابھی تک رکنیت کا تعلق نہیں، وہ ہمارے رکن نہیں ہیں، وہ میری دوسری ترجیح سنیں. میری دوسری ترجیح یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ، جتنے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ زور سے بولو. ان الشرک لظلم عظیم. شرک صرف ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم ہے، اکبر الکبائر ہے. بندیالوی کا استدلال اگر علماء کو پسند آ جائے تو علماء کہیں بندیالوی اچھی ترجمانی کر گیا ہے. اگر شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو جو جماعت اس بڑے گناہ کے خلاف جہاد کرتی ہے اس کا جہاد بھی باقی جماعتوں کے جہاد سے اعلیٰ جہاد ہے. یہ میری دوسری ترجیح ہے. اگر شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو جو جماعت اس بڑے گناہ کے خلاف جہاد کر رہی ہے ان کا جہاد بھی باقی جماعتوں کی جہاد سے کیا ہے؟ ورنہ کوئی بولے، وہ کہے جس طرح توحید ہم نے بیان کی، کوئی ہے تو سامنے آئے. دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا، تجارت سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں. ہندو کیا کہتے ہیں؟ دکان سے ہوتا ہے. یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں، سکھ بھی کہتے ہیں دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا، تجارت سے مال سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو سب کہتے ہیں. اس کا نام توحید ہے. توحید اس کا نام ہے جو مولانا غلام اللہ خان نے سنائی تھی. جس پنڈ میں واز کرو اس مشکل کشا کو لوگ سمجھ رہے ہیں، اس کا نام لے کے کہو اس دے پلے ککھ نہیں. شیخ القرآن جیسی توحید کون بیان کرے؟ کہتے ہیں ہمارے سرگودا کے ساتھ ایک پنڈ ہے پھروکا، اس کے پھر بالکل قریب ہے سیال. لفظ غلط نکل گیا یار، سیال شریف.
سیال شریف شاہ جی کی تقریر ہوئی. حضرت شیخ کہتے ہیں شاہ جی نے اپنے ترنم میں وہ ساری آیتیں پڑھی. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا. پھر شاہ صاحب کا ترنم ہم نے تو انہیں بڑھاپے میں دیکھا. ملک کے ایک بڑے عظیم خطیب گزرے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑا نام ہے, بڑا لوگ بڑے متاثر ہیں ان سے. کراچی میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کس خطیب سے متاثر ہیں؟ تو میرے ذہن میں تھا یہ امیر شریعت کا نام لیں گے, مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیں گے. تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا یہ کہہ کے کہ میں خطابت میں متاثر ہوں مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری سے. وہ سب بیان ہوتا رہا, شاہ جی پڑھتے رہے تھے. حضرت شیخ کہتے ہیں عصر قریب آ گئی, وقت تھوڑا رہ گیا, میری باری آئی. میں نے کہا لوگوں سنو, اے شاہ صاحب جتنیاں ایتاں پڑھیاں نا اے ساریاں اس تواڈے قریبی پیر تے فٹ ہونی. بس پھر ڈانگ سوٹا چلیا. جلے ڈانگ سوٹا چلیا نا میں کیا ہن بیان ہوئی ہے نا توحید. مولانا غلام اللہ خان جیسی توحید کون بیان کرے؟ پورے دین کی محنت اس جماعت نے کی, شرک کے خلاف جہاد, بولو تو صحیح ہے, کھلے طور پر شرک کی باریک سے باریک رگیں کاٹ کے رکھتی. یہ ابھی قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے, او بدو ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. اس کے آگے اللہ نے دل دی الذی خلقکم, یہ عقلی دلیل ہے, میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کی. او بدو ربکم لا عیسیٰ ولا عزیر ولا مریم ولا ابراہیم, کسی کی عبادت نہ کرو, رب کی عبادت کرو, اس لیے کہ تمہیں اس نے پیدا کیے. والذین من قبلکم, اور جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی رب نے پیدا کیا. تمام مفسرین کہتے ہیں من قبلکم سے مراد ہے تیرا باپ, دادا, پردادا, ماں, نانی, نانا, تجھے بھی میں نے بنایا, تیرے باپ دادا کو بھی. مولانا حسین علی نے مانا کیے. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت وہ جو وہاں بچرا کے مولانا حسین علی ہیں لوگوں نے انہیں وہابی مشہور کر دیا ہے, آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت لاہوری نے کہا ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو, وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دیتا. حضرت صاحب کا معنی سنیے گا. دوسری جماعتوں کے اگر علماء یہاں آئے ہیں ہمیں سننے کے لیے ہمارے اجتماع میں آئے ہیں تو وہ بھی تھوڑی سی لذت لیں, انہیں بھی پتہ چلے کہ اشاعت التوحید فہم قرآن میں کتنے آگے ہیں. مولانا حسین علی نے مانا کیا عبادت اپنے رب کی کرو, لا عیسیٰ ولا عزیر ولا مریم ولا ابراہیم, حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں, حضرت ابراہیم کی عبادت نہیں. مالا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور میرے سوا جن کو تم پوچھتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. والذین من نہیں یار نہیں ہاں
وکیل صحابہ حضرت العلامہ مولانا عطا اللہ بنیالوی، نائب امیر جمعیت اشاعت التوحید و سنت پنجاب۔ رئیس المفسرین قدوۃ السالکین مولانا حسین علی الوانی، الوانی تیرا قافلہ، ہاتھ اٹھا کے الوانی تیرا قافلہ، الوانی تیرا قافلہ۔ توحیدی نعرہ برملا، شرک کی باریک سے باریک رگوں کو اشاعت التوحید و سنہ کے علماء اور مبلغین نے کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور میری ایک ترجیح یہ ہے، اس پر بھی غور کیا جائے، میری جماعت کا کوئی مبلغ، میری جماعت کا کوئی خطیب تقریر کرنے کے لیے مائک پر آئے، چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہو، ابتدائی طالب علم ہو، تجربہ کر کے دیکھو، میری جماعت کا کوئی خطیب اپنی تقریر کو قصوں، کہانیوں، حکایتوں، موضوع روایتوں سے زینت نہیں دے گا، قرآن کی آیتوں سے مزین کرے گا۔ یہ میری جماعت کی ترجیح ہے۔ میری ترجیح یہ ہے کہ ہماری جماعت کا خطیب موضوع کوئی سا ہو، اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے، توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے، اور یہ سنت یوسفی پہ عمل کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو دو قیدی آئے تھے، وہ توحید سننے آئے تھے؟ وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے۔ حضرت یوسف نے جواب میں کیا کہا؟ تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، پہلے مجھ سے مسئلہ توحید سنا۔ معلوم ہوتا ہے دائی کو جب بھی کوئی سٹیج ملے، موضوع کوئی سا ہو، دائی وہی دائی ہے جو اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے۔ حضرت یوسف نے وہ راستہ نکالا، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ لوگوں، آج سے پہلے تو حضرت یوسف نے اپنا تعارف کبھی نہیں کروایا، کنویں سے نکالے گئے، غلام ہاتھ لگائے، نہیں بتایا میں کون ہوں، مصر کی منڈی میں بک گئے، قیمت لگی، نہیں بتایا میں کون ہوں، ہتھکڑیاں لگ گئی، جیل میں جانے لگے، نہیں بتایا میں کون ہوں۔ آج توحید بیان کرنے کا وقت آیا، آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ متکلم جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے، یا اس لیے اپنا تعارف کروایا، قیدیوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ مسئلہ جو میں تمہیں سمجھانے لگا ہوں یہ کوئی نیا نہیں ہے، میرے آباء و اجداد نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان ما یجوز ما ینبغی، ہمیں یہ جائز نہیں، ہمیں یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، ہمیں یہ جائز نہیں۔ جو خوشاب اور میاں والی اور بھکر سے آئے ہو، مولانا حسین، ہاں تلنگانگ والے بھی، تلنگانگ سے آئے ہو، مولانا حسین علی نے مانا کیا پنجابی میں، صرف وہی ہاتھ بلند کریں۔ مولانا حسین نے کہا ما کان لنا
سامنے گل ڈھکدی نہیں، سامنے گل ڈھکدی نہیں کہ اللہ ہم پر اتنے انعام کرے اور ہم اس کے ساتھ شریک بنائیں، اللہ اتنے انعام کرے اور ہم شرک کریں۔ اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا۔ بندیالوی کے اس جملے کو غور سے سنیے گا، شرک سے بچ جانا، توحید کی سمجھ کا آ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ تم پر ہوا ہے، یہ تم پر ہے، ذالک من فضل۔ خدا گواہ ہے آپ کا بھی تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق علم سے نہیں، تعلیم سے نہیں، دولت سے نہیں، اقتدار سے نہیں، برادریوں قومیت سے نہیں، عقل سے بھی نہیں، عقل سے بھی نہیں، سمجھ سے بھی نہیں، ذالک من فضل اللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے کر دیتا۔ ہمارے سرگودا میں ایک مجذوب رہتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو چھیڑتے تھے، ٹیٹو کر کے۔ پان کھاتا ہے، سارا داڑھی پہ لبڑا ہوا ہے، مہینے مہینے نہاتا نہیں، کپڑے نہیں بدلتا، کوئی ہوش نہیں۔ عقل کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا چائے پینی ہے۔ میں نے کہا تم ٹھہرو، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ میں 5 روپے لے کے آیا، ایک 5 روپے دی چاہ سن لو، حالے تبدیلی نہیں سی آئی، پہلے کی بات ہے۔ اس نے نماز کی نیت باندھ لی تھی، نماز کی نیت باندھتا پھر 18 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو میں قریب آیا تو مجھے کہتا ہے ہون تے میں نماز دی نیت بن لئیے، تو ہے کور رکھ چڑھ میں پیچھے چک لیس۔ آپ نے اس کے دماغ کا اندازہ کیا؟ مجذوب ہے، اپنا کوئی پتہ نہیں، نہ نہانے کا، نہ داڑھی، نہ سر کے بال۔ اسے کوئی کہتا ٹیٹو قبروں والوں سے مانگے گا، تو ٹیٹو جواب میں کہتا وہابی ہوں، اللہ سے مانگوں گا۔ جب یہ جملہ وہ کہتا ہوگا اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ وہابی ہوں، وہابی، اللہ سے مانگوں گا۔ کہنے والا کہتا 11ویں کھائے گا، تو کہتا 18 بلاک والا نو منو۔ وہ جو ہم سرگودا میں رہتے تھے نا، میرے والد صاحب آئے تھے، وہ 18 بلاک۔ سرگودا میں بلاک سسٹم ہے، 1 بلاک 2 3 4 5 6 35 بلاک۔ ہم 18 بلاک میں تھے، اسم مشہور سا 18 بلاک کیے۔ ویسے تو ہمارے اوپر توپیں فٹ رہتی ہیں، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، اور ادھر بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی کانٹے ہیں، اور ہم سب کے درمیان گلاب کے پھول کی طرح مسکراتے رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں۔ مخالفت سے کیا ہو، فتووں سے کیا ہو؟ مجھے تو آج تک کسی نے رات چلتے ہوئے کذاب نہیں کہا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ کے کہا بندیالوی کذاب، نہیں کہا۔ آمنہ کے لال کو تو یہ بھی کہا گیا، جب تمہیں کبھی دکھ آئے نا توحید کے راستے میں، نبی پاک کو یاد کر لیا۔ مجھے نہیں کہا سید شفاء اللہ شاہ بخاری کو، مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری کو، مولانا اشرف علی کو، قاری سلیم، کسی کو بھی سامنے کسی نے کذاب نہیں کہا۔ اور ہم جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، میرے پیارے پیغمبر کے قدم مبارک کے نیچے
جو ریت کے ذرے لگتے تھے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کہاں ہیں ہم؟ کیا ہے ہماری حیثیت؟ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے اور وہ بندیالوی کہے گا. لوگ اس کو کتنی پذیرائی بخشتے ہیں. بندیالوی کہتا ہے یہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا تھا. اسے کذاب کہا جا رہا ہے. یہاں کذاب اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. کہو یار ذرا سارے. میں ہر جگہ پہ یہ جملہ دوہرا رہا ہوں, ہر تقریر میں دوہرا رہا ہوں. میں پاکستان کے بچے بچے کی زبان پہ یہ جملہ لانا چاہتا ہوں. یہ دیواروں پہ لکھا جائے گا, اس کے سٹیکر چھپیں گے, یہ بینروں کی زینت بنے گا. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. یہ جگہ جگہ جملہ لکھا جائے گا. ایک ایک بچہ اس کو دہرائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک ایک بچہ پاکستان کا اس کو دہرائے گا. تو کتابیں اٹھا کے بیٹھتا ہے. ابن جریر نے یوں لکھا ہے, ابن خلقان یوں کہتا ہے, فلاں مفسر نے یوں لکھا, فلاں محدث نے یوں لکھا. کہاں یاد آئے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. خدا گواہ ہے میں پرائمری میں پڑھتا تھا جب میں نے ان کی تقریر سنی تھی, ہمارے مدرسے میں کی تھی. شان صحابہ پہ 3 گھنٹے. وہ چرخی والی ٹیپیں ہوتی تھی, ہماری بھی ٹیپ ریکارڈ تھی, اس میں وہ محفوظ ہے, اس میں وہ محفوظ ہے. شاہ جی کی اس تقریر نے میرا رخ عظمت صحابہ کے بیان کرنے کی طرف موڑا تھا. اس تقریر جو شاہ جی نے اس وقت کی تھی, یہ سن 1970 کی بات ہے, بہت پرانی بات ہے. میں بچہ تھا, پرائمری میں پڑھتا تھا. شاہ جی نے کہا, جملہ تو پہلے سنتے رہتے ہیں, آج پھر تازہ ہو جائے. شاہ جی نے کہا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا, شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر, گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر, گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر. شہد کی مکھی, آواز دو ہے ذرا, پھولوں پر, پھلوں پر, سبزے پر. شاہ جی نے کہا گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا, شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آج پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہو, ایک کتاب دوسری تیسری چوتھی پانچویں, یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی, فلاں صحابی کی یہ غلطی. تجھے غلطیاں آتی ہیں, فضائل نہیں آتے. کبھی معاویہ کے فضائل بھی بیان کر, صرف غلطیاں ہی چنتا رہتا ہے. کبھی یہ بھی بتا, سن 7 ہجری میں
میرے آقا عمرۃ القضا کرنے آئے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کی، میرے آقا بیٹھے ہیں مروہ پہ، سارے کام مکمل ہو گئے، زلفیں ترشوانی ہیں، بال کٹوانے ہیں، یہ کام رہ گیا۔ حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، حضرت بلال موجود، طلحہ و زبیر موجود۔ بندیالوی کسی تاریخ کی کتاب کا کمزور حوالہ پیش کرنے کا عادی نہیں ہے۔ اٹھا بخاری حدیث کی سب سے معتبر کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ کبھی لوگوں کو یہ بھی بتا، کبھی لوگوں کو بتا کہ سحری کے ٹائم میرے نبی نے جھولی اٹھائی، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا وحدہ بھی، صرف غلطیاں چننے پہ لگے ہوئے ہو، اور وہ بھی کتابوں میں فلاں عالم نے یوں لکھا اور فلاں عالم نے یوں لکھا۔ جو تاریخ بندیالوی کے اس جملے کو پھر سینے کی تختی پہ لکھیے گا، جو تاریخ صحابہ پہ تبرہ کرے میں اسے نہیں مانتا۔ جو تاریخ صحابہ کی جوتیوں کی غلام ہو میں اسے مانتا ہوں، صحابہ کی جوتیوں کی غلام ہو میں اسے مانتا ہوں، اور جو تاریخ صحابہ پہ تبرہ کرے میں اسے جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں، نہیں مانتا میں اسے۔ میرے لیے قرآن ہے، خدا گواہ ہے، آسمان دنیا نے اور میری بات سنو، کوئی رحمتوں والی بات کرے۔ آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد صحابہ جیسی ہستیاں کبھی نہیں دیکھی۔ اتنے عظیم لوگ اس آسمان نے کبھی نہیں دیکھے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، میں بڑا نالائق سا آدمی ہوں، کم علم بھی ہوں، کم فہم بھی ہوں۔ خطبات بندیالوی کی جو 7ویں جلد میں نے لکھی، اس میں میرا ارادہ تھا میں 100 آیتیں، اس جلد کا عنوان ہے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں۔ میرا دل تھا میں 100 آیتیں پیش کروں، آیتیں بڑھ گئیں، میں نے کہا 200 آیتیں، 200 سے بڑھ گئیں، میں نے کہا 300 آیتیں، 300 سے بڑھ گئیں۔ پھر جو اہل ادب بیٹھے ہو، باذوق لوگ، میرے ذوق کی داد تو دو نا یار۔ میں نے اس ہندسے کو کہیں ختم تو کرنا تھا، میں نے ختم کیا 313 آیتوں، 313 آیتیں۔ اگر میں نے یہ جو کہتے ہیں نا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہی مرواندے جی، بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو یہ نظر ہو نعرہ لگنا چاہیے صحابہ کا، حکمت صحابہ۔ ہمارا کیا اور میری جماعت کے علماء کرام اور میری جماعت کے ابھرنے والے خطیبوں، بندیالوی نے خطبات بندیالوی کی 10 جلدوں میں
تمہیں اتنا مواد دے دیا ہے کہ تم ساری زندگی بھی جمعے پڑھاتے رہو تو وہ مواد ختم نہ ہو. کیوں ان خطیبوں کی طرف بھاگتے ہو جن کی کتابوں میں مواد کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، لفاظی ہے؟ ہم نے اللہ کی فضل و کرم سے دلائل سے بات کی، دلائل سے بات کی. پھر ایک مرتبہ دہرائیے گا، صحابہ پر تنقید کرنا، ان کی غلطیاں گنوانا. قرآن نے سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا کلن. او یار، ایک کلن بڑا سخت ہے، خدا دی قسم ہے. کلاشن کوف دی گولی ہے، جا کے ٹھا لگی اور اس نے مذاق اڑایا. سرگودے کا مماتی مولوی ہے، کہتا ہے کلن کلن، مذاق، آیت کا مذاق اڑایا. کہتا ہے کلن کلن، آ کے کٹنا میں تیرا کلن. میں کہ جڑا قلعہ میں ٹھوکیا نا وہ تیرے کو نکلدا نہیں. کلن بولو، آواز آئی یار. کلن، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہو، کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. کھڑے ہو کر وہاں صحابہ وہاں کی آواز لگا دیے، وہاں صحابہ وہاں، 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 وہاں صحابہ وہاں.